نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا۔ اور 29 سورہ نوح رکو 1 آیت نمبر 5 تا 7۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی اصلاح، فلاح اور ایمان کے اساس پر مختلف طریقوں سے جدوجہد کی، کوشش کی، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس طویل ترین، دراز ترین عمر عزیز مدت میں حضرت نوح علیہ السلام کبھی تکے نہیں ہے، جھکے نہیں ہے، اپنے کوشش کو نہیں چھوڑا اور کبھی مایوس بھی نہیں ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ قوم کی طرف سے اذیتیں دی گئی، تکالیف اور مصائب سے دوچار ہونا پڑا، اور حضرت نوح علیہ السلام استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ بروایت الضحاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو قوم نے اتنا مارا، ایک دفعہ، کئی دفعہ، بلکہ وہ گر جاتے، پھر ایک کمبل میں لپیٹ کر یہ قوم مکان میں کسی جگہ پر ڈال دیتے تھے، اور قوم یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ مر گئے ہیں، مگر جب اگلے روز ان کو ہوش آ جاتی اور اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلاتے، دعوت و تبلیغ کے عمل میں دوبارہ لگ جاتے، اور پھر بھی یہ سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ محمد ابن اسحاق ابن عبید ابن عامر اللیثی، عبید ابن عامر اللیثی سے روایت کی ہے کہ ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ نوح علیہ السلام کے قوم سیدنا نوح علیہ السلام کا گلا گونٹ دیتے تھے، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش میں آ جاتے تو یہ دعا کرتے تھے، رب اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میرے قوم کو معاف کر دے، کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے ایک نسل کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے تو امید رکھتے تھے کہ ان کے اولاد میں کوئی تو ایمان لائے گا، وہ نسل بھی گزر جاتی، پھر تیسرے نسل سے توقع لگا کر بیٹھ جاتے، اور اپنے فرض منصبی دعوت و تبلیغ میں مشغول رہتے تھے، کیونکہ قوم نوح کی عمر اتنی طویل نہیں تھی، لمبی عمریں نہیں تھی، جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ اتنی لمبی عمر جو تھی اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جب ان کے نسلوں پر نسلیں گزر رہی تھی اور ہر آنے والا نسل گزشتہ نسل سے شریر ہوتا تھا، بدتر ہوتا تھا، تو مجبوراً سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ مقدس میں اپنا شکوہ پیش کیا کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا رب العالمین میں نے اپنے قوم کو رات کے وقت بلایا، رات کو دعوت دی، دن کو دعوت دی، اجتماعی طور پر دعوت حق دی، انفرادی طور پر دعوت حق دی، توحید کی دعوت دی، علانیتاً بلایا، سرن بلایا، یا رب العالمین جو بھی طریقہ تھا، جتنے بھی راستے تھے، ان سب طریقوں کو، ان سب راستوں کو میں نے اپنایا، سب راستوں کو، سب طریقوں کو اختیار کیا، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا،
کبھی جنت کی ترغیب دلائی اور یہ بھی ترغیب دی کہ ایمان لانے اور عمل صالح اختیار کرنے کے برکت سے تمہیں دنیا میں بھی فراخی ملے گی، تمہیں خوشحالی نصیب ہوگی، تمہیں آخرت میں بھی خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور کبھی اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں کو پیش کر کے سمجھایا، مگر ان بدبخت قوم نے ایک بھی نہیں سنی۔ قوم نوح جیسے بدبخت قوم کے اس نے کسی ایک بات کو بھی نہیں سمجھا، سنا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کے قوم میں جس نے ایمان لانا تھا اس نے ایمان لے آیا، بس مزید اپنے قوم سے ایمان کی توقع مت رکھ کے فرمایا انہ لیؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اے نوح علیہ السلام، آپ کے قوم سے جس نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں، جو تقریباً 70 سے 100 تک بنابر اختلاف افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے قوم نوح مسلسل راہ فرار اختیار کرتے رہے۔ وَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ اور ان بدبختوں کا راہ فرار یہ تھا، بھاگنے کا راستہ یہ تھا، بھاگنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام نے دین حق کی دعوت دی، دعوت حق دی، اور دعوت حق کس لیے دی؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں تشریف فرمایا ہے، جتنے بھی تشریف لائے ہیں، وہ سب ایک مصلح ہوتے ہیں، ان اريد الا الاصلاح۔ وہ جتنے بھی تھے وہ سب جذبہ خیرخواہی کے تحت، جو ہے مانا لکم ناصح امین، ہر پیغمبر کا یہ دعویٰ تھا کہ میں تمہارا خیرخواہ بھائی، خیرخواہی کے جذبے کے تحت ان کو دعوت دی، لتغفر لہم، یا رب العالمین کہ آپ ان کو بخش دے۔ لیکن ان لوگوں کا عمل دین حق کے مقابلے میں یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ دی تاکہ دعوت حق نہ سنے، الغرض انتہائی نفرت شروع کر دی اور انتہائی بغض سے واستغشوا ثیابہم، ان بدبختوں نے اپنے کپڑوں میں اپنے آپ کو لپیٹ لیے تاکہ حق بات کہنے والے کو دیکھ بھی نہ سکے، یعنی انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، انتہائی کفر پر اصرار کرتے رہے اور انتہائی حد درجہ کے تکبر کی بنیاد پر یہ انکار تھا۔ تو اب اس قوم کا کیا حل ہے؟ فرمایا قال رب، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب، اے میرے رب، انی دعوت قومی، بے شک میں نے دعوت دی ہے، بلایا ہے اپنے قوم کو، لیلاً رات کو، ونہاراً دن کو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، فلم یزدہم نہیں بڑھایا انہیں دعائی میرے بلانے نے، الا فرارا مگر بھاگنا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک جب بھی میں نے ان کو بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ کہ تو معاف کر دے ان کو، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ تو رکھ لی انہوں نے اپنے انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور اوپر اوڑھ لیے انہوں نے اپنے کپڑے، وَأَصَرُّوا اور اصرار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا غرور کیا، استکبارہ بہت بڑا، یعنی حد سے زیادہ وہ متکبر اور غرور کرنے لگے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا اتمم لنا نورنا انك على كل شيء